جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم اسٹیپ 2 پہ ہے جانے کا ارادہ۔ اس سے پہلے کہ ہم جائیں، اینی کویسچنز اباؤٹ دیز ورسز؟ میں ایک دفعہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ نوشابہ نے لاسٹ ٹائم یاد کرا دیا تھا، ابھی تک تو یاد ہے، دیکھیں کب تک یاد رہتا ہے۔ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں یہ آیات، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لیٹس ٹیک اینی کویسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو اینڈ ویل موو ٹو اسٹیپ 2 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جی۔ اینڈ اب ہم صرف پہلے یہ بتا دیجیے کسی کو کوئی سوال ہو اگر تو پہلے وہ لے لیں۔ ہم نے سٹیپ 1 تو کر لیا تھا لاسٹ ٹائم، کہ مخاطب اس میں اللہ تعالیٰ ہیں اور مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ سٹیپ 2 کی طرف جانے سے پہلے اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ بتا دیجیے ان کیس، ورنہ پھر سٹیپ 2 کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اینی بڈی اسٹیپ 2 یہ ہے کہ what would be an appropriate title for these set of verses؟ آپ کے خیال میں اس کا appropriate title کیا ہونا چاہیے؟ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے اس کا ٹائٹل لکھا ہے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے اسباب، واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور سر وہ بھی میں میسج بھی کر دوں جو اس میں نہیں نہیں میسج ہے؟ نہیں نہیں، میسج نمبر 3 اسٹیپ ہے جی، وہ الگ، وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔
اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ بات کے اینڈ پہ اصل نقطہ ہے جو کہ سمرائز کر دیتا ہے، یعنی یہ جو واقعات سنائے گئے ہیں اس پورشن میں، پہلے پورشن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی۔ فضیلت اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو دیتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فضیلت کے نتیجے میں اب اس سے بری ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی محاسبہ ہوگا، بلکہ اس کو مثالیں دے کر یہ بتایا کہ ان کی زندگی میں، ان کی قومی زندگی میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا بڑی فضیلت بھی بخشی ہے، بہت عنایتیں بھی دی ہیں اور بہت کچھ ان کو پھینٹی بھی پڑی ہے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو واضح کیا، اور اب پھر یہ بتایا کہ یہ جو اس طرح کی ان کی نوعیت تھی، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا شریعت کی طرف، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کی سختی کا باعث کیا چیز بنی ہے، یعنی وہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے جو ان کے دل سخت کر گئی۔ تو یہ بات اچھا انہوں نے سمرائز کر دیا جی، انفیکٹ ٹاپک بتا دیا کہ واٹ شوڈ بی دا ٹائٹل۔ جی سر۔ اینی بڈی ایلس؟ تھینک یو۔ جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، میں نے اس کے 2 لکھے تھے، ایک تھا بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور بنی اسرائیل کا رویہ۔ رائٹ، ٹھیک ہے، مطلب یہ دو ہیں، جی مجھے یہ 2 یہ لگ دو، رہے تھے رائٹ کہ رائٹ رائٹ رائٹ، ٹھیک ہے، اچھا ہے جی، گڈ، تھینک یو۔ روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں نے بھی 2 لکھے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل نہ کرنے والے رویے، اور دوسرا ہے دلوں کی سختی کی وجوہات۔ ہوں، خیر یہ اچھے ہیں جی، دیٹس ویری گڈ، تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے لکھے اللہ کے احکامات کو مذاق کا نشانہ بنانا دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بنو اسرائیل کا رویہ ایسا تھا اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے۔ رائٹ رائٹ، یعنی تھی تو ایک فضیلت والی قوم، اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم بنی، لیکن اس نے جب اپنی پوزیشن نہیں پہچانی اور اللہ ہی کے حکام میں چمگوئیاں کرنے لگ پڑے، تو اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، دل سخت ہو گئے۔ جی جی، تھینک یو۔ ویلکم جی، تھینک یو۔ فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے لکھا ہے کہ اللہ سے عہد باندھنے کے بعد بنی اسرائیل کا نان سیریس رویہ اور اس کا نتیجہ۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ٹھیک جی۔ راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، الحمد للہ، آپ سنائیں سر، ٹھیک ہے؟ شکر اللہ۔ سر میرا ٹائٹل ہے یہود کی ہیلے بازیاں اور منافقت کا انکشاف۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ہاں، اسے میں جوڑوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، جی جناب۔ امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی میں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کا خدا کے احکامات کو ماننے سے گریز اور اللہ تعالیٰ کا کبھی سزا دے کر اور کبھی نشانیاں دکھا کر آخرت کے انجام کی یاد دہانی کرانا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، اور یہ جو ہے آخری حصہ جو ہے اس کا کہ ثم قست قلوبکم، یہ اس کو کیسے پلیس کر رہی ہیں آپ؟ یعنی یہ کیا ہے، یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو پھر آپ جوڑیں گی اس میں؟ سر بیسیکلی تو سر میں نے تو اس کو ایسے ریلیٹ کیا کہ انجام آخر کار جو ہے وہ پھر سختی اور کے نتیجے میں برآمد ہوتا ہے، یا پھر آخرت کی اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ لاسٹ جو بولا ہے نا کہ میں واقف ہوں جو تم کر رہے ہو ہم، یا تم جو کرتے رہے ہو، تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ یہ مطلب جو بھی کچھ ہے اس کا انجام سے تو بہرحال تمہیں دو چار ہونا پڑے گا جو بھی تم کر رہے ہو، بالکل ٹھیک، آخرت کے اتحاد سے یاد دہانی ہے۔ ٹھیک ٹھیک،
آخرت کی یاد دہانی. ٹھیک ہے جی. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کا خدا سے عہد، ان کی پے در پہ سرکشی اور اس کے نتائج. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اینی بڈی ایلس جی کوئی اور بتانا چاہے؟ اس میں جو میں نے لکھا مجھے ہے جی لگتا ہے وہ اسٹیپ 2 سب کا ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بھی جو لوگ نہیں کر رہے جی وہ بھی پلیز زیادہ ایکٹیو ہوں تھوڑا سا، اینڈ وہ کم از کم شیئر ضرور کر دیں. ڈزنٹ میٹر. یہ چیزیں آپ کی اپنی اسٹڈی میں فائدہ دیں گی انشاءاللہ، اور اپنا شیئر کرنا جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے انشاءاللہ. میرے حساب سے جو اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے جی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یعنی اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم کے دلوں کی سختی کی وجوہات کیا بنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ انعام یافتہ تو تھے، لیکن جو ان کا معاملہ ہو گیا وہ ان کے رویوں کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. چنانچہ یہ پھر اس کے بعد اتنے انعام پانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محرومی ان کی قسمت بن گئی. سٹیپ نمبر 3 پہ آ جائیں جی. بسم اللہ کریں اگر تیار ہیں تو. فار دوز ہو آر ریڈی. سٹیپ نمبر 3. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر میں نے آیت نمبر 63 اور 64 میں ہے کہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے ماضی کا ایک واقعہ ان کو یاد کرواتے ہوئے کہا ہے کہ میری اتنی قدرت اور جلال دیکھنے کے باوجود تم اپنے عہد پر قائم نہیں رہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہے، لیکن اس سب کے باوجود کیونکہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو میں نے تم کو معاف کر دیا. پھر آیت نمبر 65 اور 66 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر تم نے سب کے واقعے میں بھی وہی رویہ دہرایا جو طور کے واقعے کے بعد دہرایا تھا، اور تم نے سرکشی کا رویہ اپنایا تو پھر تم کو سخت انجام سے دوچار ہونا پڑا. اور آیت طور کے نمبر واقعے کے 67 بعد سے کیا دہرایا تھا؟ 71 میں آئی ایم سوری، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ سب کے واقعے میں بھی وہی رویہ تھا جو طور کے واقعے کے بعد تھا، اس سے کیا مراد ہے ایگزیکٹلی؟ سر مطلب اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو شریعت کے جو عہد باندھا تھا، شریعت پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا. اسی طرح رائٹ. سبت میں بھی جو حکم تھا اس کو نہیں مانا، تو ٹھیک ہے. وہی ٹھیک مطلب ہے. رویہ تھا نا، تو اس وجہ سے پھر وہ وہاں پہ معاف کر دیا، لیکن یہاں پر پھر سختی سے انجام سے پھر دو چار ہونا پڑا. ہوں. اور آیت نمبر 67 سے 71 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے کے واقعے کی یاد دہانی کروا کر ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے تم گائے کے واقعے میں خدا کا حکم نہ ماننے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، بالکل اسی طرح تم اب بھی اس آخری رسول پر ایمان لا لانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، اور یہ کہ خدا کے حکم کو منوعن مان لینے میں ہی تمہاری عافیت ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنے لیے ہی مشکل پیدا کرو گے. اور آیت نمبر 72 اور 73 ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے قتل کا واقعہ یاد کروا کر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس دنیا میں تم تو ہیلا بہانی کر کے دھوکہ دے کر سرکشی کر کے احکامات کو نہ مان کر اس دنیا میں تو کام چل سکتا ہے، لیکن اس دن کیا کرو گے جب میں تم کو قیامت کے دن اٹھا کھڑا کروں گا اور تم اپنے ہر عمل کے جواب دو گے. اور آیت نمبر 74 اور 75 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کو پتھروں کی سختی سے تقابل کیا ہے اور کہا ہے کہ پتھروں میں تو پھر بھی مسلسل پانی گرنے سے یا مسلسل زر پڑنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اتنی عنایات، اتنی تنبیہات، اتنے عذاب دیکھنے کے باوجود نہیں بدلے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ماضی اور حال میں ہونے والے ایک ایک واقعے سے واقف ہے، لہٰذا تم اپنے برے انجام سے بچ نہیں سکو گے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ 74 ہے جی. یہ 74 75 ہے، دونوں ہیں. مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ 74 ہے. اس کو چیک کر لیجئے گا. سر Is میں it؟ چیک کر لوں گی. بالکل ٹھیک جی. بالکل ٹھیک. میرے پاس یہ کہیں میرے سے غلطی نہ ہوئی ہو.
اس کو دیکھ لیجیے کیونکہ جی 74 74 ہی ہے یہ. ٹھیک ہے جی جی 74 ہی ہے. پتھر والی بات 74 میں ہی ہے. 75 میں جی پھر ایک اور نئی بات شروع ہوگی. جی جی ٹھیک. اینی بڈی جی ایلس شمائلہ وتھ آپ اسٹیپ انمیوٹ کر نمبر لیجیے. 3؟ جی سر، میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا کہ تم سب کو یاد ہے کہ ہم نے سب کی بے حرمتی کرنے والوں کا کیا انجام کیا. یہ میری رحمت ہے کہ تم ابھی تک بچے ہوئے ہو، حالانکہ شریعت کی پاسداری کا جو وعدہ کوہ طور کو تمہارے سروں پر لٹکا کر لیا گیا تھا، تم ان سے بھی پھر گئے. نہ تم نے کوہ طور کو سنجیدگی سے لیا اور نہ ہی سب کے واقعے سے کوئی عبرت پکڑی. سر یہ 63 سے 66 تک ہے، ٹھیک. اور آگے 67 سے 71 تک میں نے کی ہے. اسی طرح جب قسامہ کے لیے اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو تم نے رسول کی موجودگی میں ایسے ہیلوں اور بہانوں سے کام لیا کہ اپنی جان کو خود مصیبت میں ڈال لیا، بلکہ اللہ کے احکام کو ناممکن حد تک مشکل کر دیا. بالکل اسی طرح جس طرح آج تم محمد کے واضح پیغام کو جان بوجھ کر سمجھ نہیں رہے ہو. اور 72 سے 73 تک ہے. اور مت بھولو اگر اللہ ایسے مردے کو زندہ کر کے قاتل کا نام واضح کر سکتا ہے تو اسی طرح اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب ظاہر کر دے جو تم اب پھر چھپا رہے ہو. اب بھی سمجھ جاؤ. اور 74 ہے تمہاری اپنی غلط روش، میثاق کی پاسداری نہ کرنے، شریعت کے کاموں میں ہیلا بازی کرنے، اللہ کے واضح احکامات سے بچنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو دھوکہ دینے کا انجام دلوں کی سختی کی صورت میں نکلتا ہے. یقیناً تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں پر پانی متصل پڑے تو ان سے بھی خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. مگر تمہاری ساری تاریخ گواہ ہے کہ تم عبرت پکڑنے یا نصیحت حاصل کرنے کی بجائے سنگ دلی اختیار کی اور شفافیت کی راہ پر چل پڑے. ویری امپورٹنٹ جی، بہت اچھا ہے جی. تھینک یو سر. اور کوئی جی؟ اینی بڈی ایلس؟ یہ اسٹیپ نمبر 3 تو آپ نے تفصیل سے کرنا ہے جی. جی راشدہ. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، یہ نا میرا ٹائٹل تھا یہود کی لبازیہ و منافقت کا انکشاف. ویسے میں نے اسے دوبارہ نیڈ کرنا تھا، لیکن چونکہ میری باری آ گئی جلدی تو اس وجہ ٹھیک تو اس میں ٹھیک. میثاق سے مراد یہاں بنی اسرائیل سے تورات کی پابندی یعنی شریعت الہی خدا اور بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے. طور کو سروں پر بلند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میثاق کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں مضبوطی سے مراد یہ تھا کہ مستقل مزاجی سے اس پر بعمل رہنا ہے، جس سے انسان کے اندر تقوی حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معاہدوں کی پاسداری پر بہت زور دیا ہے. جیسے سب سے پہلے معاہدہ تھا عہد الست، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے درخت والا معاہدہ، پھر وہ آل عمران میں نبیوں کے بارے میں عہد، امت محمدیہ سے سورہ احزاب میں عہد، بنی اسرائیل میں آیت 63 میں شریعت والا عہد، صلح حدیبیہ بیت رضوان والا عہد، سورہ فتح عہد مومنین قیامت والا عہد. یعنی یہ سارے معاہدے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. یہ تفصیل میں نے خود سے ایسے بتائی ہے کہ معاہدے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. تو پھر آگے یعنی کہ بنی اسرائیل اچھا بنی اسرائیل میں کی 63 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں شریعت والا عہد. یہ ہو گیا. آگے ذرا نیٹ نہیں کیا نا اس وجہ سے کوئی نہیں نو پرابلم. اس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہود کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف نے توبہ کر لی تھی. سر ذرا نہیں آپ نے کیا فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے یہ ابھی آپ یہود بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ جی. بتاتے ہیں کہ اتنا پکا عہد کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے، مطلب آپ تم کی بھی آواز اپنے بہت اسلاف. اوپر نیچے ہو رہی ہے جی میرے پاس، پتہ نہیں علی آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی آواز کچھ ایک دم ہے مسئلہ تھوڑا سا. جیسے بند سی ہو جاتی ہے. جی جی سر، میں ادھر آئی ہوئی ہوں تو سگنل نہیں ہے، تو بیٹے کے گھر اچھا آئی اچھا ہوئی ہوں تو اس وجہ سے. اوکے ہاں جی اوکے. اچھا. اگر آپ تھوڑا سلو بولے نا رفتار کے حوالے سے تو شاید ہم بہتر سمجھ سکیں. جی ٹھیک ہے سر. سر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا پکا عہد کرنے کے بعد تم پھر گئے، مطلب تم بھی اپنے اسلاف ہی پر جا رہے ہو.
اللہ की रहमत का जारी रहना इस बात का इंदिया है कि अल्लाह ने यानी तुम्हारे ऊपर अभी अपनी रहमत जारी की हुई है। तुम्हारे इस्लाफ ने तौबा कर ली थी, क्योंकि आगे आयत नंबर 65 में अल्लाह फरमा रहे हैं, यकीनन तुम उन लोगों के वाक़यात से भी वाकिफ़ हो जिन्होंने हीले बहाने करके सब्त के कानून को तोड़ा था और इस पर डट गए थे बगैर तौबा किए। फिर हमने उनके अंदर बंदरों जैसी सिफात पैदा कर दी थी। हलाल और हराम, अच्छे बुरे की तमीज़ वो खो बैठे थे। तो 66 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सबक तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस्लाह के लिए नमूने के तौर पर छोड़ दिया था और ये नसीहत का ज़रिया बना मुत्तकीन के लिए। फिर 70 तक है, याद करो जब मूसा ने कसामा के कानून के लिए गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया, तो तुम लोगों ने उसमें हीले बहाने तलाश किए। तो अल्लाह ताला ने इस अमल को तुम्हारे लिए मुश्किल कर दिया और तुम्हें ऐसी गाय ज़िबह करने का हुक्म दे दिया जिस पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, मगर इसमें भी एक पैगाम और सबक था। आइए देखिए आयत नंबर 71 में कि इस आयत में कौन-सा पैगाम है। इसमें मुखातिबीन के लिए ये सबक है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया, लेकिन इस गाय की जो सिफ़ात कुरान ने बयान की हैं, वो दरअसल उस इंसान की सिफ़ात हैं जो इंसान अल्लाह को महबूब है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि ना बूढ़ी हो और ना ही कम उम्र की हो, यानी ऐसा इंसान जो कि ना गफलत के बचपने में हो और ना बुढ़ापे की कमजोरी में, बल्कि अपनी जवानी की पूरी ताकत के साथ अल्लाह के दीन में लग जाए। ये उम्र अतात कुर्बानी और अमल की उम्र होती है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो अपनी जवानी में उसका हो जाए, जब ख्वाहिश बहुत जोरों पर हो। फिर 69 में अल्लाह फरमाते हैं, ज़र्द रंग की गाय हो, देखने वालों को खुश कर दे। ज़र्द रंग रोशनी, खुशी और सुकून की अलामत है, यानी कि वो मोमिन जो लोगों के लिए रहमत, खुशी और रोशनी बन जाए, जिसके चेहरे से ईमान की रोशनी झलके। फिर 70 आयत में अल्लाह फरमाते हैं, यानी कि ना ज़मीन में जोतने वाली हो और ना खेतों को पानी दिया हो, यानी कि ऐसा बंदा कि जो दुनिया के मशागिल में गुम ना हो, बल्कि खालिस इबादत, ज़िक्र और खिदमत खल्क़ के लिए जी रहा हो। दुनिया में रह कर भी दिल उसका आखिरत से जुड़ा हुआ हो। इसमें सबसे अहम बात जो मुझे लगी, अल्लाह फरमाते हैं, वो गाय सही सालिम और बेदाग हो। ये है मोमिन की सबसे बड़ी सिफत कि इसके ईमान में दाग, नफाक, दो रंगी ना हो। वो अंदर से भी वही हो जो बाहर से नजर आता है। इखलास, सच्चाई और पाकीज़गी उसकी पहचान हो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाहिरी रंग नहीं देखता बल्कि दिलों की सफाई देखता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर नफ्स को ज़िबह करना चाहिए, यानी कि अपनी ज़िद, तकब्बुर, दोरंगी को छोड़कर एक खालिस और बेदाग और खुशबूदार इंसान बनना चाहिए। तो पत्थरों की सख्ती से मुराद ये है कि ये बनी इसराइल की रूहानी मौत है, जो वो मर चुके हैं। अल्लाह की इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद भी वो अपने उस रवेश और उस तकब्बुर से बाहर नहीं निकले, अपनी उस दोरंगी से बाहर नहीं निकले, बल्कि अंदर से और बाहर से वो और नज़र आए। अल्लाह फरमाते हैं, तुमसे तो पत्थर भी बेहतर है। अगर उनके ऊपर भी मुसलसल पानी बहता रहे, तो वो भी अपनी सख्ती छोड़ देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद भी अपनी जो दिलों की सख्ती थी, वो बरकरार रखी। बहुत खूब जी, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सर, ये इसमें जो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना, अल्लाह फरमाते हैं कि गाय मुसल्लमातुल्ला शै'यदा फ़िहा। सर, मैं तो इतनी हैरान रह गई कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरी राह में गाय भी वो वाली ज़िबह करो जो फर्मा वाह! बरदार हो, यानी कि सही सालिम और बेदाग हो। तो मेरे आँसू जारी हो गए कि अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, फ़ातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा स्टेप 2 भी रहता है, तो वो भी जी, बता जी। दूँ पहले? जी, जी। अच्छा, उसमें मैंने 2 लिखे थे कि बनी इसराइल की शरीयत के बाब में हीलेबाज़ियाँ, और दूसरा लिखा था बनी इसराइल का नक्शे अहद। ठीक, ठीक। अ, ये 2 हुँ। लिखे थे। एंड जो स्टेप 3 है, इसमें मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था। अब मैंने फिर भी कोशिश की है करने की।
میں لکھے موجودہ بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کا حوالہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کی ناقدری کی، اس کی دی ہوئی شریعت میں ہیلے بازیوں سے کام لیا، جس کے سبب ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیے گئے۔ اس میں جو میسج ہے فار دا ایڈریسیز، بیکاز ایڈریسیز تو جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں وہ ہیں ان آیات کے، تو اس میں اچھا میں نے آگے لکھے کہ ان آیات میں ان کے ایمان اور عمل کی اصلیت، ان کے ہدایت یعنی کتاب اور شریعت کی طرف رویے کی اصلیت بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے کس طرح گمراہی کی مہر اپنے دلوں پر لگوا لی۔ it is like Allah is exposing them as a nation۔ ان آیات میں رائٹ، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ لیکن مطلب میرا کوشچن ہے کہ کیا ان ورسز میں صرف بنی اسرائیل کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہیں پہ دعوت بھی دی جا رہی ہے؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ جیسے میں کویسچن۔ نے اس پہ آتے ہیں ایک اور جی فرمائیں سوری۔ اچھا میں نے بس ایک اور پوائنٹ لکھا ہے، مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ میں نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ موجودہ بنی اسرائیل کو ماضی یاد کرا کر اس بات کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس موجودہ ہدایت کی بھی قدر نہیں کی تو وہ بھی اپنے اسلاف کی طرح ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر دیے جائیں گے۔ اب یا یوں سمجھ لیں کہ یہ میں ان نے کے انسپائر کیا ہے ان آیات سے ایک طرح سے۔ رائٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایکسپوجر نہیں ہے، بلکہ ایکسپوجر اس چیز کا کہ ان کا معاملہ جو ہے، ان کے دلوں کا معاملہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، دونوں۔ اچھا اس کے اندر ایک شاید میسج یہ بھی ہو، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، یہ بھی ہو کہ اگر وہ اپنا اس رویے کو ٹھیک کرنے تو دل بھی نرم پڑ جائیں گے، پھر دل بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ والا ایسپیکٹ اگر آپ کو لگتا ہے، یعنی صرف ایکسپوجر نہیں ہے بلکہ وجہ جب آپ ڈائگنوز کر دیتے ہیں، ایک پرابلم کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں، تو اصل میں ڈائگنوسس کین اوپن the doors for prescribing a solution۔ اس کو ریزالو کرنے کا سولوشن مل جاتا ہے نا دوسرے کو۔ آپ اگر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے دلوں کی سختی ہے اس کا باعث یہ رویے ہیں، ان رویوں کا بھی تھوڑا سا انالیسس کریں۔ یعنی یہ بات کہ عہد نقض عہد ہے۔ سب سے پہلے سبت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا سبت میں، سبت کا جو لا انہوں نے جی ڈس آنر مجھے کیا ہے تھا، آئیڈیا کہ ہے وہ نا؟ ادھر کیا چیز سب تھی، سوچیں ذرا تھوڑا سا کہ واٹ واز دا مطلب خدا کے قانون کی اسپرٹ کو اگنور کر دیا اور یہ کہا کہ ہمیں جو فائدہ سبت سے ہمیں جو محرومی ہو رہی ہے فائدہ حاصل کرنے کی، اس کا ہم اگلے دن لے لیں، یعنی کسی طرح سے وہ مس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو دنیاوی ایسپیکٹ ہے، لالچ تھا ایک طرح سے۔ یعنی ایک قسم کا لوپ ہولز بنانے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ کے قانون میں۔ یس تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں تھوڑی سی انویسٹمنٹس کر کے تو اپنا ٹیکس جو بھی قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنا بچا سکتا ہوں بچا لوں۔ وہ انویسٹمنٹ کا مقصود ہو سکتا ہے، آپ کا مقصد ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ کہ صرف جسٹ ٹو سیو ٹیکسز، تو یہ مطلب یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے نا۔ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے سبت میں تو کچھ نہیں کیا نا، ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، لیکن ہم نے ساری مچھلیوں کو ایک سائڈ پہ کر لیا تاکہ اگلے دن کر لیں گے۔ یہ جو رویہ ہے، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، واٹ از دس؟ اچھا پھر گائے کے بارے میں، گائے کی صفات کا تو بہت ہی شاندار تجزیہ کر دیا انہوں نے، آئی ایم سوری، مسز عدنان نے، راشدہ نے، اور جو لیکن اس رویے کا تجزیہ بھی کرنا ہے، وہ کیا تھا؟ یعنی ایک طرح کی اوائیڈنس ہے، کیا ہے مطلب آپ کیا کہیں گے، بہانے بازیاں ہیں کہ اچھا کرتے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے فوراً بجا لاؤ،
تو یہ جو رویہ ہے اس میں پھر جھوٹ سراسر یعنی سر تسر جھوٹ بولنا کہ مار دیا ایک بندے کو، تو اب بجائے سے کہ شرمندہ ہو کے ایکسیپٹنس اختیار کی جائے، اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہیں. یہ جو سارے رویے ہیں ان کو آپ اگر سامنے رکھیں، ان رویوں کو ٹھیک کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی توفیق بھی مل جائے گی، اس کو ماننے کی توفیق بھی مل جائے گی. لیکن اگر یہ رویے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ وہ ڈائگنوسس لگتا ہے، ایسا بھی لگتا ہے. مطلب ایک پوائنٹ ہے، اس پہ غور کر لیجئے گا کہ محض یہ ایکسپوجر شاید نہیں ہے، بلکہ ایک اس راستے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ ان رویوں کو ٹھیک کر لو تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے تمہارے دل بھی نرم پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایکسپوجر تو نہیں ہو سکتا، اس میں ایک دعوت کا ایلیمنٹ بھی ہوگا. رائٹ. اچھا، بس مجھے ثابت کا پوچھنا تھا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ ان کے اندر دنیاوی لالچ تھا اور توکل کی کمی تھی. توکل کی کمی تھی. خدا کی شریعت کے اندر یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ میں کسی طرح سے جو حکم ہے اس کو پورا تو کر دوں، لیکن یعنی اس کی جو اسپرٹ ہے وہ میرے پیش نظر ہی نہیں ہوتی. اسپرٹ یہ ہے کہ میں نے اس دن خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کا کر دینا ہے. یعنی میں نے کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کام نہیں کرنا. سارا دن جو سیبت کا سیٹرڈے ہے، جس کو جاوید صاحب کی نظر میں وہ فرائیڈے ہی ہے، لیکن اس کو سیٹرڈے بنا لیے، جو بھی ہے. یعنی سیبت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور یوم السبت تو بیسیکلی ہفتے ہی کو کہتے ہیں نا. یعنی اس کے بارے میں جو قانون سازی تھی وہ بیسیکلی تھی کیا کہ ایک دن تمہارا ہفتے میں صرف اللہ کے لیے ہوگا. اس میں بھی نظریں کدھر ہیں؟ نظریں تو ادھر ہی ہیں کہ مچھلیاں کل کے لیے بندوبست کر لو. ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ تم نے ایک دن بھی خدا کے لیے نہیں دیا. آئی تھنک ظاہر اور باطن کا تضاد بھی ہے، ہپوکریسی وہ بھی ہے کہ تو یہ ساری اب چیزیں ان کو ضرور باہر سے دیکھنا تو ہے. وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، رائٹ. لیکن انہوں نے ایک ارینجمنٹ پیچھے بنایا ہوا تھا. بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہپوکریٹیکل بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جھوٹ بھی ہے اس میں، ہیلا بازی بھی ہے، لوپ ہولز بنانا خدا کے احکام میں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ رویے ٹھیک کرنے کی دعوت بھی ہے شاید. تھینک یو. یہ ویلکم جی. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم آواز السلام. ٹھیک آ رہی ہے سر؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک آ رہی. شکر ہے. سر یوٹیوب کھول لیا تھا اس وقت، ایک ساتھ آپ کی ڈبل آوازیں آ رہی تھی. اوہ تو اوکے. میں نے لکھا ہے سر، اس کا سب سے پہلے اس کا جی جی. ٹائٹل ہے نقض عہد کی مثالیں اور اللہ کے قادر مطلق اور جبروت ہونے کا احساس دلانا. یہ میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک. اچھا، اس کے بعد میں نے جو تفصیل اس کی لکھی ہے آیتوں کے لحاظ سے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ پہلے واقعے سے یہ چیز سامنے آئی کہ جب عہد لیا گیا تو کوہ طور کے دامن میں زلزلے کی کیفیت تھی. ایسے موقع پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ بلند چیزیں سروں پر لٹک رہی ہیں. میں نے بھی یہ تجربہ کیا سر کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے سر پر لٹک رہی ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اس کیفیت میں عہد لینا بنی اسرائیل پر زور یا زبردستی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ باور کرانا تھا کہ کس قدر زور آور اور جبروت ہستی سے وعدہ کر رہے ہو. شریک وعدہ کوئی کمزور اور بے اختیار ہستی نہیں. اس معاہدے کو پورا کرنے میں سستی اور کاہلی بالکل نہ کرنا، بلکہ عزیمت سے پورا کرنا. پھر اگلی آیت میں یہاں ثم تولیتم من بعد ذلک سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر یہی روش تھی جو ان کے اسلاف میں تھی. یہ ٹھیک اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اگر اسلاف ٹھیک چلتے تو اخلاف بھی صحیح راستے پر ہوتے. اخلاف کی گمراہیوں کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوگی جب سے ان کے اسلاف نے اس برائی کی اپنے معاشرے میں طرح ڈالی تھی. پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت کا ذکر کیا کہ تمہیں مہلت دی مگر تم نے اصلاح احوال کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا.
آگے نقص عہد کی دوسری مثال ہے جہاں پر سب کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ ہر شریعت میں اللہ نے قوموں کے لیے کوئی ایک دن زیادہ عبادت کے لیے مختص کیا، ان کو بھی ہفتے کا دن دیا کہ کاروبار اور تجارت کو روک کر عبادت میں زیادہ وقت دیں گے، مگر یہاں پہ بھی ہیلے بہانے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کے نتیجے میں یہ بندروں سے مشابہ ہو گئے۔ یہ مسخ صرف عقلی تھا یا روحانی؟ اس میں مجھے جو سمجھ آیا کہ انسان اور بندر کی شکل و صورت میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، لیکن میں فرق جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اصلی فرق جو ہے وہ عقل اور ارادے کا ہے۔ جب انسان اور جانور میں امتیاز اس کے عقل و شعور کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ حدود اور قیود کا پابند ہوتا ہے، جبکہ بندروں میں یہ شعور نہیں ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر یہی حالت اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں کسی انسان کی یا گروہ کی ہو جائے تو اس کے درمیان اور بندر کے درمیان کوئی مانوی فرق نہیں رہ جاتا ہے، صرف ایک ظاہری فرق تھوڑا سا رہ جاتا ہے جو صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عقلی اور اخلاقی زوال اپنی آخری حد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب یہ زوال اپنی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ظاہری فرق بھی بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت کے نتیجے میں یہ بستی اپنے گرد و پیش کی بستیوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دی گئی تھی۔ اس وجہ سے ان کی، اور پھر یہ بستی جو تھی بھی سمندر کے کنارے، اور یہ گروہ جو تھا، اللہ تعالیٰ جب آزمائش کرتے ہیں تو یقیناً اس پسندیدہ چیز سے کرتے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس کے اوپر یہ اللہ کے حکم کو انہوں نے یہاں پر بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر 67 میں ہم آتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھایا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی ذہنیت شروع ہی سے شریعت الہی کو قبول کرنے میں ہیلا جویانہ تھی اور فرار پسندانہ تھی، اور دوسرے حصے میں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر حیل و حجت کے بعد بھی قبول کر لیتے تو اس کی تعمیل میں صحیح طریقے سے نہیں کرتے، یعنی اگر حیل و حجت کے بعد بھی اس کو قبول کر لیتے تو اس کی تعمیل میں صحیح طریقہ سے نہیں کرتے اور حکم سے گریز کی راہیں ہی تلاش کرتے۔ واللہ مخرج ما کنتم مکمہون، ہاں جی، یہ جملہ معترضہ تھا جو اس کے درمیان میں آیا۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ یعنی گائے کے واقعے کو منتخب کیا۔ یہ گائے پر قسم کھانے کا طریقہ ہے۔ اس کی تفصیل میں بھی ان کے ہاں یہ شریعت تھی کہ جو شخص قتل ہو جاتا تو وہ گائے کو ذبح کر کے اس پر قسم کھاتے، مگر وہاں بھی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ جملہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ اس واقعے میں بھی ان کی ذہنیت عیاں ہوتی ہے کہ جب اوسط درجے کی عمر کی گائے کے بارے میں بتا دیا تب بھی ان کے ذہن کے پس پردہ جو تھا اس سے اللہ واقف تھے۔ یہاں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا تھا جس کی تعمیل بے چون و چرا کرنا تھی، شریعت سے گریز کی راہیں تلاش نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سوال پر سوال کر کے اپنے لیے قیدیں اور پابندیاں اور بڑھا لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر یہ بات جو تھی میثاق کے بارے میں جو مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو لفظ میثاق ہے نا، اس میں ظاہری طور پر خاص طور پر اس عہد و پیمان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور پوری ذمہ داری کے ساتھ باندھا گیا ہو اور جس کی وفاداری کا تاکید کے ساتھ اظہار بھی کیا گیا ہو۔ یہاں اس عہد سے مراد تورات کی پابندی کا عہد تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا۔ یہ جو شروع میں سب سے پہلی آئی تھی نا میثاق کی، اس کے بارے میں تھا، یہ میں نے بعد میں لکھا تو اس لیے ابھی سامنے آیا۔ شریعت الہی خدا اور بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو میثاق سے تعبیر کیا ہے۔ پھر جملہ معترضہ کا مطلب یہ کہ کسی کو قتل تو تم دنیا میں کر ایک دوسرے پہ الزام بازی کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ کوئی چیز تم نے دنیا میں چھپا لی تو وہ ہمیشہ چھپی نہیں رہ جائے گی، بلکہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ظاہر کر دیں گے جو تم چھپا رہے تھے۔
پھر گائے کے ذبح کرنے کے حکم کا اصل مقصد بیان کیا کہ بنی اسرائیل جو آج خدا کی شریعت کے واحد اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں، ان کی ذہنیت اس شریعت کو قبول کرنے کے معاملے میں کیا رہی، یہ اللہ نے ظاہر کر دیا قرآن کے ذریعے۔ پھر ہے قتلنا ضربتہ ببعضنا فقلنا ضربوہ ببعضہا، یہ صرف اشارہ کیا کہ اس کا ایک ٹکڑا اسے مارو۔ تفصیل اس لیے نہیں بتائی کہ یہ سب اس واقعے سے واقف تھے اور مقصد بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلا کے ان کو جتانا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر کذالک یحیی اللہ الموتیٰ جواب ہے اس بات کا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، یہ یہاں مل رہی ہے یہ آیت وہاں سے، یعنی قاتل تک پہنچنے کے لیے یہ کیا طریقہ تم اپنا رہے ہو، یہ بات کہی تھی بنی اسرائیل نے مذاق اڑا کر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں کوئی احمقانہ بات کروں۔ اس حکم کو مذاق سمجھنے کے بجائے اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل قاتلوں کے سراغ لگانے میں اور ان سے قصاص لینے میں مددگار ہوتا، کیونکہ ان کی جو شریعت تورات میں تھی وہ بھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ قصاص لینے میں ہی زندگی ہے، یہی حکم قرآن میں بھی ہے، اور قصاص نہ لینے میں موت ہے۔ تو پھر ہے وَيُرِيكُمْ آیاتہ کا تعلق بھی اسی جملہ معترضہ سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی نشانیاں دکھا رہا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ بات ان کی تحریفات پر کہی گئی اور حضور کے ذریعے ایک ایک کر کے قرآن میں یہ سب ظاہر ہو رہی تھی۔ انہی کٹ حجتیوں کی اور فرار پسندی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی جسارت کرنے والوں کے دل ایسے ہی پتھر کی مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں، جس کے بعد نیکی اور تقوی کی رویدگی کی صلاحیت ان کے اندر سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے کو بگاڑتا ہے تو یہ بگاڑ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیت کی ہوئی ہوتی ہیں۔ پتھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے، اس کے اندر قدرت چاہے تو وہ صلاحیت جاری کر دے کہ اس میں سے سوتے جاری ہو جائے، اس میں سے پانی نکل آئے، لیکن برعکس اس کے اگر انسان کا دل اخلاقی بیماریوں کے سبب سخت ہو جائے تو اس کے دل کی تمام سوتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے شخص کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کرتی، چاہے وہ کتنی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو۔ یہ اسلوب جو ہے وہ شاعرانہ نہیں بلکہ تلمیح کا ہے۔ ان مشاہدات کی جو بنی اسرائیل کو صحرا میں ہوئے تھے جہاں 12 چشمے ان کے سامنے پھوٹے تھے اور تجلی الہی سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل اتنے سخت رہے کہ نرم نہ پڑے، اور ان کے دلوں کی سختی چٹانوں کی سختی سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ اب تم اپنی بڑائی، اپنا تقدس اور اپنی دامن پاکی کی حکایتیں سناتے ہو، اللہ تو سب جانتا ہے، تم یہ سب وہاں سناؤ جہاں کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم کیا کیا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے۔ بہت اچھا جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ سر بہت ڈیٹیل تو نہیں ہوگی سر؟ نہیں نہیں، صحیح ہے جی، یہ اسٹیپ تو ڈیٹیل والا ہی ہے، آپ اس میں ہاں جو شکریہ۔ ڈیٹیلز ہیں اسی اسٹیپ میں آئیں گی۔ اسٹیپ 4 سمری ہے اور اسٹیپ 5 جو ہے وہ اس میں بھی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے کیا کیا اپنے لیے احکام نکالے ہیں۔ جی جی، تھینک یو تھینک سر۔ یو، جزاک اللہ جی۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ اچھا جی، آیات 63 سے 66 میں اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو ان کا اللہ سے کیا گیا عہد یاد کروا رہے ہیں، اور عہد لینے کے موقع پر کوہ طور کو بلند کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس عہد کی اہمیت بھی سننے والوں پر واضح ہو جائے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم کے منصب پر فائز کرنا تو اللہ کی نعمت تھی، اب اس نعمت کے صحیح حقدار تم اسی وقت ٹھہرو گے جب تم اس کتاب اور اس کے اندر دیے گئے احکامات کو یاد رکھو گے۔ اور یاد رکھنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب کہ پڑھو گے اور بس گزر جاؤ گے، بلکہ عملی زندگی میں وہ دکھائی بھی دیں گی۔ اور پھر سب کا واقعہ یاد کروایا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا رویہ کیسا تھا کہ تم نے اپنے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ موڑ لیا، یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوعاً ماننا ہی درست رویہ ہے۔ اللہ کی حدود کے اندر رہنا، اللہ کی حدود کے اندر رہو گے تو اللہ کے فضل ملے گا تم پر،
اور اگر اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرو گے تو خسارہ میں جاؤ گے۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے بھی ایک کیسے نشانہ عبرت بنا چکا ہے۔ پھر ان کو وہ واقعہ یاد رہے گا جس میں وہ بندر سے مشابہت اختیار کر لی تھی، کر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو ایسا رویہ اختیار کیا تو ایسا نتیجہ اس دنیا میں آ چکا ہے، تو یہی رویہ رہا تو پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ آیات ٹھیک 67 سے 71۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پھر سے بنو اسرائیل کو قسامہ والا واقعہ یاد دلا کر ان کے ایک اور رویے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جس کو پیچھے شروع کی سورہ باقرہ کی آیات 1 to 16 والا پیراگراف میں تھا، یحادیون اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وما یخدعون الا انفسهم۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کیچ پیچ نکال کے گائے کون سی ہو، اس طرح کا یہ جو رویہ تمہارا مذاق اڑانے والا، تو اللہ سب جانتا ہے۔ اگر تم سنجیدہ سوال اٹھاؤ گے کہ شریعت یہ کام کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اگر تم مذاق اڑانے کے لیے سوال کے اوپر چلے جاؤ گے تو اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے اور اللہ نہیں جانے گا، تو اپنا رویہ ٹھیک کر لو۔ اس طرح غیر سنجیدہ مذاق اڑانے والے سوالات شریعت کے احکامات پر کیے گئے، تم نے کیے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم میں سختی بڑھاتے گئے۔ گائے والے واقعے کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ کس طرح گائے کون سی ذبح کرنی تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید سختی بڑھاتے گئے۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب اپنی اصلاح کر لو، اپنے اس رویے کو ٹھیک کر لو۔ یہ جو میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے، اگر اس کی بات میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھو، لیکن مذاق والا رویہ اختیار کرنے سے بچ جاؤ۔ آیات 72 73 اگین اس میں بھی قسامہ والا واقعہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو وہی واقعہ، وہی عہد یاد دلوانے کے بعد یہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل میں مرض تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے جھوٹ کو فاش کر دیا تھا، تم چھپا رہے تھے۔ تو اس رویے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ ابھی بھی جیسے تمہارے سامنے میرا رسول کھڑا ہے اور تم ان کے سامنے جا کر ان کی بات پہ اگر سر ہلاتے ہو، جا کے اپنے گروہ میں جا کے کچھ اور کہتے ہو، تو رسول کی بات کو صدقے دل سے سنو، غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے ریلیٹ کیا کہ اللہ کی بے پناہ قدرت اور طاقت، کہ وہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا تھا اور اس نے گواہی دی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ تو اب تم اس طرح کی نشانیوں پر اصرار نہ کرو، نشانی سامنے آ گئی تو پھر تو باب بند ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تم اپنے استعمال کرو آنکھ، کان، دماغ، عقل کو، اور حق بات کو جاننے کی کوشش کرو۔ آیات 74 اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پورے پیراگراف کو اللہ تعالیٰ نے لائک اس کو سننے والوں پر ایک آیت میں ہی خلاصہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ بہت اچھے یعنی بیسٹ معلم ہے۔ تو انہوں نے مثال دی ہے پتھروں کی کہ، اور یہ اس وقت کے وہ سیٹنگ کے حوالے سے کہ ان کے ارد گرد پہاڑ تھے، پتھر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے پتھر تم دیکھتے ہو، اور پھر ان کے اگین اس مثال سے ان کی ہٹ درمی کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ تمہارا ہٹ درمی کا رویہ ہے۔ تو موقع ملا ہے، رویے کو سمجھو، اصلاح کر لو، اور اللہ کا خوف رکھو، اور دل سخت ہونے سے بچاؤ، ورنہ نشانہ عبرت بن جاؤ گے اور غضب کو دعوت دو۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جی بس ہمارے پاس سٹیپ 3 اور نہیں ہے، سٹیپ 3 نہیں ہے ابھی، یعنی تو ہینڈ ریز نہیں ہے ہمارے ہونے پاس چاہیے، اور میرا خیال ہے آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں کیا پلیز اس کو کر لیں، بیکاز اس سے تو وہ جو اسٹڈی کا پورا جو ٹیمپو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آئی تھنک آپ اس کو اگلی دفعہ پھر کنٹینیو کر لیتے ہیں اسٹیپ 3 کو، جن لوگوں کا رہ گیا ہے وہ اس کو کر لیں۔ آئی تھنک کافی لوگوں کا رہتا ہے ابھی، کر لیں جی، یہ امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں یہ۔
بلکہ میری گزارش یہ ہے کہ سارے ہی اسٹیپس ضرور کریں. اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین، وہ جو میں نے آپ سے شروع میں بالکل پہلی کلاس میں کہا تھا نا کہ 15 منٹ آپ اگر روز دے دیں تو دیٹ ول بی آن دی ایوریج دیٹ ول بی سفیشینٹ. تو یہ دینا شروع کریں جی. ہم ابھی کے لیے تو ادھر روک لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی ٹھیک ہے. ہمارے پاس بس ابھی ایک ہینڈ اور ریز ہے ناصر کا، جی ہاں جی، وہ لے وہ لیں لے گے. لیتے جی ہیں. جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں ایکچولی ابھی وہ اسٹیپ تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کروں گا. میرے بس ابھی اس پوری گفتگو کے دوران ایک تھوڑا سا کوشچن ریز ہوا تھا کہ جب آیت نمبر 71 کا ترجمہ میں ہے نا، اب تم واضح بات لائے اور پھر اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ساری اتنی جو انہوں نے مختلف بار بار مختلف اپنا ایک ہیلے بہانے کیے اور اینڈ پہ جو گائے کے حوالے سے مختلف باتیں آئیں، یعنی یہ پھر انہوں نے ایکچولی اس طرح کی گائے، اس کا مطلب ہے تلاش کی. پھر کرنی پڑے گی جب اتنی اسپیسیفیکیشن ہو جائے گی تو پھر تو وہی کرنی پڑے گی. تو ورنہ تو بڑی گنجائش تھی، یعنی آدمی اپنی طرف سے بہترین چیز چن لے، یہ اس کے پاس گنجائش تھی پہلے. بہترین چیز، اس میں بڑی سبجیکٹیوٹی ہے، دے کین بی ڈفرینسز آف اوپینین. لیکن جب وہ آپ نے اتنی اسپیسیفائی کروا لی ہیں چیزیں، اب تو نافرمانی ہو جائے گی کہ نہ کی جائے. بالکل صحیح. اس لیے کیونکہ وہ تو نافرمانیاں تو ایکچولی وہ کرتے ہی چلے جا رہے تھے نا. مطلب نافرمانیوں کی تو ہر آئی تھنک پوری ہسٹری بالکل ایسی بتائی جا رہی ہے، بٹ اس پرٹیکولر کیس کے اندر اتنے ہیلے بہانے کرنے کے بعد مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے دماغ میں کوشچن یہ آ رہا تھا کہ مطلب ہے انہوں نے پھر کوئی ایفرٹ کی اتنی مشکل گائے ڈھونڈنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے لیکن کر لیا. بالکل بالکل کوائٹ رائٹ کوائٹ رائٹ. اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے. جتنا بھی آدمی اسپیسیفائی کرواتا چلا جائے گا چیزوں کو تو اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا. جتنی سبجیکٹیوٹی اس میں، جتنی میرے پاس چوائس کی گنجائش ہے، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پیغمبر کو ایک لحاظ سے تنگ بھی کر رہے تھے یہ اس میں، ان سوالات میں، کہ جاؤ جا کے پوچھو، اچھا جاؤ جا کے یہ پوچھو. یعنی کبھی اس پہ غور کیجیے گا، بہت زیادہ جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں تو جس کو جو میسنجر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زچ بھی آ رہا ہوتا ہے. اس کا زچ کرنا مقصود ہوتا ہے شاید، کہ اس کو تھوڑا تنگ کیا جائے، بڑا بنتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ. تو اس نوعیت کے ایٹیٹیوڈز، اور الٹیمیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرا خیال ہے اس پہ غور کرنے کی، اور اس سے اللہ کی بہت پناہ مانگنے کی. یہ دیکھیے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں میری سینسٹیوٹیز کچھ کم ہوئی ہیں. یعنی آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. مجھے سینسٹیو ہونا چاہیے مورل ایشوز میں، بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے مجھے. مورل ریلیجس ایشوز میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. جب میں سینسٹیوٹی جس چیز میں میری کم ہے، اس چیز میں تھوڑی سی دل میں سختی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اور دل کی سختی جو ہے وہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. کئی دفعہ اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کی بات بے ہے، میں شک. آپ سے بتاؤں، یہ قسامہ کا واقعہ جو ہے نا، یہ اس طرح کا واقعہ ہے جس طرح سے اگر گواہ کے بغیر ایک شوہر ایک عورت پر، اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس معاملے میں آپ کو یاد ہے نا سورہ نور میں جو قانون ہے وہ اصل میں قسموں کا قانون ہے. کہ وہ قسم کھائے گا کہ میں نے یہ، وہ 4 دفعہ یہ قسم کھائے گا، اور پھر یہ اینڈ میں یہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں، اور پھر یہی چیز وہ کرے گی. ظاہر ہے اگر عورت بھی کر دے گی، شوہر نے بھی قسم کھا لی ہے، تو ون آف دیم از لائنگ. اور انہوں نے یہ جو کچھ کہہ دیا ہے، اس کے بعد بھی زندگی گزرتی رہے گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس میں آدمی، اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے کہ آزمائش کا قانون چل رہا ہے. تو آدمی اگر قسامہ بھی کر دیا اور اس کے باوجود بھی جھوٹی قسمیں کھا کر ادھر ادھر الزام لگا دیا ہے، تو ان حالات میں زندگی چلتی رہے گی.
the murder mystery will not be solved. لیکن اللہ تعالیٰ آخری دن تو یہ نکال دے گا نا سارا کچھ. وہ اس موقع پر ہی نکال دیا, اسی موقع پر نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگے جی, True. اس سے سب اللہ تعالیٰ سے اس آمین. معاملے میں پناہ مانگیں کہ ہم اپنے دلوں کو اس دنیا کی ساری زندگی گزارنے میں نرم رکھ سکیں, سینسٹیو رکھ سکیں, بیکاز دیٹس اے ویری آمین. بگ ایسٹ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, پھر ہم ادھر سے شروع وہی صاحب کرتے ہیں. جی جی 2 منٹ جی بچ گئے آخری, تو میں نے جو اسٹیپ 3 لکھا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. جی جی پلیز, دیٹ ول بی گریٹ. جی, تو میں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے پرانے واقعات کی مثال دے کر ان کے اس وقت کے رویے پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے ان کی بدنیتی ان کی فضیلت کے باوجود رسوائی اور سزا کا باعث بن گئی اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا. اور اگر ذرا سا میں اسپیسیفک دیکھوں کیا میسج ڈیلیور ہوا ہے, تو 63 سے 66 میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایگزامپلس دی ہیں. One where they broke their promise of Tur, but Allah forgave them. And second where they broke the conditions of the Sabbath, لیکن اللہ punished them. تو وہاں پہ دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے کچھ پرانے واقعات کی دے کے تو تنبیہ کر رہے ہیں. 67 سے 71 میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے کی قربانی ہے اس کی ایگزامپل دے کے تو اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کس طرح جب وہ بہانے بازی کر رہے تھے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا, جس طرح انہوں نے ان کے لیے پھر وہ مشکل کرتے چلے گئے تھے معاملات کو. تو یعنی وہ بچ نہیں پائے تھے اپنی چلاکیوں کے باوجود. 72 سے 73 میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی قسامہ والی ایگزامپل دے کے تو بتایا ان کو کہ وہ کر رہے تھے اپنے طرف سے پھر چلاکیاں, لیکن ان کو ایکسپوز کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کے لائز پکڑ لیے, ناگ سامنے آ گئے. اور 74 میں پھر نتیجہ نکل رہا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہپوکریسی اور سٹبرنس یا ہٹ دھرمی اور بدنیتی ایونچولی دلوں کی سختی کا باعث بن جاتی ہے اور راستہ تقریباً بند ہی کر دیتی. ایبسلیوٹلی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں اچھا انالیسز ہے یہ, اور اس کو کنیکٹ بھی کر کے دیکھیں. یعنی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو علی نے فرمائی ہے شروع میں, کہ ان لوگوں کے رویے کو سامنے رکھ دیا ہے, اور اس موقع پر جو بنی اسرائیل ہیں, اس وقت جو بنی اسرائیل ہیں, ان سے کہا ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ تم اس موقع پر جب کہ پیغمبر آ کر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں تو تمہارا رویہ کس طرح کا ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک آئینہ بن رہی ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ایڈیشن. تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک جی, انشاءاللہ تھینک یو ایوری ون. اللہ خیریت رکھے اگلے ہفتے. جزاک اللہ جی, السلام علیکم. انشاءاللہ, السلام علیکم.